ہم عام طور پر جتنی بھی غذائیں استعمال کرتے ہیں بطور طالب علم، کن سے ہماری روحانیت میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کی روحانیت میں کمی واقع کرتی ہیں؟ عام طور پر دنوں رات ہم ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں وہ بھی آپ گفتگو میں آگے چل کر ملاحظہ فرمائیں گے۔ دیکھیے، ہر عمل کا آپ کے جسم پر بھی اثر ہوتا ہے اور آپ کی روح کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے، چاہے وہ واجبات ہوں، چاہے وہ حرام کام ہوں، چاہے مستحبات ہوں، چاہے مکروہات ہوں، چاہے مباح کام ہوں، ان سب کا آپ کے جسم پر بھی اثر ہے اور آپ کی روح کے اوپر بھی اثر ہے۔ مثلا اگر ہم نماز کو لیں، نماز جسمانی اعتبار سے ایک ایکسرسائز ہے، اس کے اندر اس کے جسمانی اعتبار سے بہت سارے فائدے ہیں۔ اچھا، آج کی جتنی گفتگو ہوگی اس میں تقریباً جسمانی اعتبار سے فائدوں کا ہم تذکرہ کریں گے نہیں، کیونکہ اس کے لیے تو پورا سال گفتگو، اتنا لمبا ٹاپک ہو جائے گا کہ پورا سال بھی گفتگو اگر کی جائے تو کم ہے۔ روحانی فائدوں کی طرف ہم صرف رہیں گے۔ تو نماز کو اگر آپ دیکھیں، اس کے اپنے کتنے زیادہ روحانی فائدے نماز کے، اس پہ ایک ہماری گفتگو کی ایک سیریل الگ سے چل رہی ہے جو انشاءاللہ اگلے ہفتوں سے شروع ہو جائے گی، اس میں بھی ملاحظہ کریں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، جسمانی اعتبار سے کتنا زیادہ اس کو صحت ملتی ہے روزہ رکھنے سے، لیکن یہی روزہ اس کو روحانی اعتبار سے کتنے فائدے پہنچاتا ہے، اس کی روحانیت کو کتنا قوی کرتا ہے، اس کے اندر کیسا اخلاص پیدا کرتا ہے، یہ ایک الگ پہلو ہے۔ ہر عمل کا جسمانی فائدہ بھی ہے، روحانی فائدہ بھی ہے۔ اور مثلا اگر ہم عبادات میں حج کو لیں، جسمانی اعتبار سے کتنے فائدے ہیں؟ اب تو پوری ریسرچ ہو رہی ہے کہ کتنے کینسرز ایسے ہیں کہ جو کہ وائرسز کے ذریعے ہو رہے ہیں، جو بہت زیادہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان میں کینسر بہت کم دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ اتنا ہی آدمی ان وائرسز سے امیون ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو جسمانی فائدے بھی بہت زیادہ ہیں، اور حج کے روحانی فائدے کتنے زیادہ ہیں۔ کیسا انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے، کیسا اس کے اندر تقوی و پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہے بعد میں وہ آ کر اسی خراب ماحول کے اندر رچ بس جاتا ہے اور حاجی پر وہ چیزیں اپنے اثرات ڈالتی ہیں، لیکن خود حج ان تمام چیزوں میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ اچھا، اگر حرام کام لے لیں، ان کے جسمانی نقصانات بھی ہیں۔ گانے کے کتنے جسمانی نقصانات ہیں، جس پہ ہماری پوری گفتگو ہو چکی ہے۔ اور روحانی نقصانات کیا ہیں کہ ایسا اس کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے، گانے اور موسیقی سے بڑھ کر نفاق پیدا کرنے والی کوئی چیز ہی نہیں۔ اچھا، یہ نفاق جو ہے یہ روحانی بیماری، یعنی گناہوں کے جسمانی اثرات بھی ہیں، گناہوں کے روحانی اثرات بھی ہیں۔ اسی طریقے سے مستحبات ہیں، مثلا اگر کوئی شخص اذان دیتا ہے، جسمانی اعتبار سے بہت زیادہ فائدے ہیں، کان کی بیماریوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ گھر میں اگر اکثر بیماریاں رہتی ہوں تو بآواز بلند گھر میں اذان دینا، اس کا بہت فائدہ ہے کہ بیماریاں گھر سے، اس کا مطلب ہے جراثیم وغیرہ بھی دور ہوتے ہیں۔ اور روحانی اعتبار سے روایات میں ہے کہ اذان دینے سے شیاطین گھر سے فرار اختیار کر جاتے ہیں۔ جب شیطان نہیں رہے گا گھر میں تو گناہ بھی نہیں ہو پائیں گے، آپس میں لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوں گے، وسوسہ بھی جو ہے کم سے کم انسان کو آئے گا۔ تو اس کے مستحبات کے بھی جسمانی فائدے بھی ہیں، روحانی فائدے بھی ہیں۔ میں ایک ایک صرف مثال دیتا ہوا جا رہا ہوں تاکہ اپنی گفتگو جو بات کرنی ہے وہاں تک پہنچوں۔ اسی طریقے سے بہت سے مکروہات ہیں، مثلا بھرے پیٹ پر کھانا کھانا مکروہ، بھرے پیٹ پہ کھانا کھانا۔ اب کتنا زیادہ اس کی جسمانی اعتبار سے تو جو نقصانات اپنی جگہ ہیں بسیار خوری کے، زیادہ کھانے کی، لیکن روحانی اثرات کہ انسان عبادات سے مانع ہو جاتا ہے، اس کی توفیقات کم سے کم تر ہوتی چلی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب روحانی نقصانات ہیں۔ مباحات کے اندر مثلا اگر کوئی شخص زیادہ دیر رات کو جاگے، جسمانی نقصانات بھی، یعنی مثلا ٹی وی دیکھتے ہوئے گزار رہا ہے اور مثلا ناول پڑھتے ہوئے گزار رہا ہے، اور اکثر و بیشتر لوگوں کا لائف سٹائل ہی ایسا ہو گیا ہے کہ دیر سے سوئیں گے تاکہ نہ نماز شب کے لیے اٹھ سکیں، نہ نماز فجر کے لیے اٹھ سکیں۔ کتنا زیادہ ہم سنتے ہیں، بلکہ ہمارا جو مدرسے کا پیج ہے اس پہ ہمیں کوئی عملیات میں سے کوئی چیز ڈالتے ہیں کہ جس کو بعد نماز فجر کرنا ہوتا ہے، تو اکثر لوگ اس پہ ایک سیڈ فیس کا ایک وہ بنا دیتے ہیں کہ یہی تو سب سے بڑا مشکل کام ہے کہ فجر میں اٹھے گا کون اس عمل کو کرنے کے لیے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ زیادہ دیر تک جاگنا،
یہ جسمانی نقصانات بھی ہیں اور اس کے روحانی نقصانات بھی ہیں کہ انسان بہت ساری عبادات سے کس طرح سے محروم ہوتا ہے. یہ تو چھوڑیے جو ترک اولا ہے انبیاء کے ساتھ کہ حضرت آدم سے جو ترک اولا ہوا تھا اس کے اثرات آج تک ان کی نسل کے اندر چلتے چلے جا رہے ہیں. اسی وجہ سے روزے کو فرض کیا گیا. بہت ساری روایات کے اندر یہ چیز آئی ہے کہ رمضان کے روزے اسی وجہ سے فرض کیے گئے تاکہ وہ حضرت آدم نے جو وہ پھل کھایا تھا وہ جسمانی اعتبار سے جو نقصان پہنچا تھا وہ ان کی نسل کے اندر بھی قیامت تک رہے گا اور ماہ رمضان کے 30 دن کے روزے جو ہیں اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ گناہ تو چھوڑیے جو انبیاء سے مکروہ کام بھی نہیں کیا تھا, ایک ترک اولا ایک بہتر کام کا ترک تھا, اس کے باوجود بھی جسمانی اثرات بھی اس کے ہوتے ہیں اور روحانی اثرات تو نسلوں تک جو ہے اس لحاظ سے چلے. تو اسی طریقے سے تمام جب اعمال کا جسم اور روح دونوں کے اوپر اثر ہے, اسی طریقے سے ہمارے کھانے پینے کی جتنی چیزیں ان کا بھی ایک اثر ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن کی آیات بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, یعنی پاک و پاکیزہ چیزیں کھانے کا قرآن نے کہا ہے. پاک و پاکیزہ چیزیں, کیونکہ ہر وہ چیز جس سے اسلام نے منع کیا ہے چاہے وہ حرام ہو یا مکروہ ہو, اس کے جسم اور روح دونوں کے اوپر نقصانات ہیں جس ان اثرات کے باعث منع کیا گیا ہے. ہر وہ چیز کہ جو جسم کو فائدہ پہنچانے والی ہو اس کو اسلام نے کھانے کا حکم دیا. تو ان تمام چیزوں کے اثرات ہیں. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان اثرات تک ہمیں اندازہ نہیں. مثلا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھیے عقیقہ کروانا, زندہ شخص کا عقیقہ ہوتا ہے نا, لیکن اگر کسی شخص کا عقیقہ نہیں ہوا اور وہ مر گیا ہے تو کچھ روایات میں یہ بھی کہا گیا ہے اس مرے ہوئے آدمی کا ہی عقیقہ کرواؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے اثرات چیزیں ہیں جن تک آپ کی ابھی تک رسائی نہیں, اور صرف حرام اور مکروہ کی حد تک نہیں ہے, مشکوک غذاؤں کے بھی اثرات ہیں. وہ ابھی ہم آگے چل کر بیان کریں گے کہ وہ کس طرح سے آپ پر اثر انداز ہوتی ہیں. اور قرآن نے پاک و پاکیزہ غذا کھانے کا ایک نتیجہ بتایا ہے. پاک و پاکیزہ غذا کھانے کا, یا ایھا الرسول کلوا من طیبات واعملوا صالحا, اے رسول پاک و پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل صالح انجام دو. یعنی دونوں کے اندر ایک خاص رابطہ ہے. عمل صالح انسان اسی وقت انجام دے سکے گا جب وہ پاک, اس کی غذا پاک ہوگی. اور اگر غذا کے اندر کچھ ایسی حرام چیزیں پیدا ہو گئیں جس کا بھی آگے چل کر اشارہ ہوگا, جس کو اسلام نے منع کیا ہے, تو پھر وہ انسان عمل صالح یعنی اس کی روحانیت کے اوپر اثر انداز ہونے لگے گی وہ چیز. تو جب بھی کہتا ہے قرآن بار بار, یعنی اس میں جب تلاوت ہم کرتے ہیں کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, ذرا انسان اپنے کھانے کی طرف تو نگاہ کرے. اب یہاں پر علماء نے بہت سی اس کی تعبیرات بیان کی کہ کھانے کی طرف متوجہ ہو کہ کھانا تم کو کس نے دیا, یعنی شکر خالق انجام دو, اپنے رب کو پہچانو, ایک ان معنوں میں بھی. اور ایک اپنے کھانے کی طرف نگاہ کرو کہ تم کیا کھا رہے ہو, حلال کھا رہے ہو, حرام کھا رہے ہو, تمہارے لیے نقصان دہ ہے, فائدے مند ہے, کیا ہے, ذرا اس طرف نگاہ تو کرو اپنے کھانے کی طرف. تو انسان متوجہ رہے کہ اپنے جسم کے اندر کیا چیز ڈال رہا ہے, کیونکہ کانٹے اگر بوئے جائیں تو کبھی اچھی فصل کی امید نہیں کی جا سکتی. تو اور ایک بات اور یاد رہے کہ اصلاً غذا کا حلال اور جائز ہونا کافی نہیں, یہ بڑی اہم بات ہے. مثلا آپ کہیں بھئی مرغی میں کھا رہی ہوں یا میں مچھلی لے کر آئی ہوں, یہ خود اصلاً یہ چیزیں حلال ہیں, نہیں, یہ تو ایک الگ چیز ہے. ذرائع آمدنی کا حلال اور مباح ہونا بھی ضروری جس سے آپ وہ چیزیں خرید کر لا رہی ہیں, کیونکہ وہ بھی آپ کے اثرات جسم اور روح کے اوپر اسی طرح سے منطبق ہوں گے کہ جتنا کسی کا حلال رزق ہوگا, جتنا پاکیزہ رزق ہوگا, اتنی ہی اس کی روح قوی ہوگی, اتنی ہی اس کی روح طاقتور ہوگی, اتنے ہی اس کے اخلاق اچھے ہوں گے. اور جتنی اس کی غذا حرام ہوگی, جتنے اس کے ذرائع آمدنی حرام ہوں گے, روح اس کی اتنی ہی زیادہ کمزور ہوگی, گناہوں کے مقابلے میں اتنی ہی زیادہ کمزور ہوگی, شیطان کے مقابلے میں اتنی ہی زیادہ کمزور ہوگی. جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان پہلے کے مقابلے میں کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جا رہا ہے, چھوٹے چھوٹے گناہ جو معمولی کوششوں سے ہم چھوڑ سکتے ہیں ان کے مقابلے میں ایک طویل عرصے تک بے بسی اور لاچاری کی سی کیفیت رہتی. ایک طویل عرصہ اور عمر گزارنے کے باوجود بھی ہم چھوٹے چھوٹے سے معمولی سے جو عادتاً جو گناہ کرتے ہیں ان کو بھی چھوڑ نہیں پاتے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں, جس کے اندر سے ایک بہت بڑی وجہ ایسی غذا کا استعمال ہے کہ جو ہماری روحانیت کو کم سے کم تر کرتی چلی جاتی.
اور حرام چیز اور حرام غذا اس کے یہ اثرات جو آپ کو تصویر کے اندر نمایاں ہیں، جو اشخاص چشم برزخی رکھتے ہیں وہ تو باقاعدہ اپنی آنکھوں سے اس قسم کے کھانوں کو ان کی اصل شکل کے اندر دیکھتے ہیں. بہت سے افراد کو وہ کھانا، مثلا جو حرام مال کا کھانا، مشکوک مال کا کھانا، اس طرح کی چیزیں، اس میں باقاعدہ خون اور نجاستیں وہ اپنی آنکھوں سے، بظاہر آدمی قورمہ بریانی کھا رہا ہوگا لیکن چشم برزخی میں وہ اپنی اصل حقیقت میں وہ چیز نظر آئے گی، اس کے اندر آگ نظر آئے گی، اس کے اندر عذاب اس کو نظر آئیں گے کہ یہ چیز جب بھی روایات کے اندر نہیں آتا کہ جو شخص خمس کھاتا ہے، امام فرماتے ہیں گویا وہ آگ ہے جو کھا رہا ہے، وہ اپنے پیٹ کو آگ سے بھر رہا ہے. تو رزق حرام سے بچنا از حد ضروری ہے. آج بہت زیادہ ہم فقہی مسائل تو اس سلسلے میں بیان نہیں کریں گے کیونکہ وہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا، لیکن پھر بھی اشارتاً بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. دیکھیے اسلام کیوں کہتا ہے کہ غیر مسلم کے ہاتھ کا ذبیحہ جو ہے جائز نہیں؟ کیوں؟ اس کے ایک حرام اثرات ہیں جو آپ کے جسم کے اوپر بھی منطبق ہوتے ہیں، روح کے اوپر بھی منطبق ہوتے ہیں. ورنہ وہی چھری کوئی مسلمان چلائے، کافر چلائے، بظاہر تو کوئی فرق نظر نہیں آ رہا، وہ ساری شرائط بھی پوری کرا. نہیں، مسلمان کا ذابح ہونا ضروری، جو ذابح ہے اس کا مسلمان ہونا ضروری. تو جو ذبح کرنے والا ہے اس کا مسلمان ہونا چاہیے. اور حج کی قربانی میں تو امام خمینی کہتے تھے کہ مومن بھی ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے، یعنی فقط ان کا ہی مسئلہ تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے اثرات ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی اثرات ہیں، روحانی اعتبار سے بھی اثرات ہیں. بغیر چھلکے کی مچھلی بظاہر وہی مچھلی ہے، بالکل اسی طریقے سے پکائی جاتی ہے، ویسے اس کی اپیئرنس ہے، سب چیزیں ویسی ہیں، لیکن چھلکے والی مچھلی جائز ہے، بغیر چھلکے کی مچھلی حرام ہے کیونکہ اس کے اثرات بد ایسے ہیں. تو جب تک کسی شخص کو چھلکے والی ہونے کا یقین نہ ہو جائے تب تک وہ مچھلی نہیں کھا سکتا. شادیوں میں، مختلف ریسٹورنٹس میں آپ جا کر اگر کوئی آرڈر مثلا دیتی ہیں تو وہاں پر اس بات کا لازمی طور پر یقین ہونا چاہیے کہ مچھلی چھلکے والی، کیوں ورنہ وہ تمام چیزیں آپ پر اثر انداز ہوں گی. اور حرام غذا جب بھی اپنے اندر اثرات رکھے گی تو وہی ہوگا جو ہم تقریباً ہر گفتگو میں امام حسین کا جب تک قول بیان نہ کر لیں بات آگے نہیں بڑھتی. اتنے زیادہ خطبات امام دیتے جا رہے ہیں لیکن یزیدی فوج پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. امام نے فرمایا مجھے پتا ہے کہ تم پر اس وجہ سے اثر نہیں ہو رہا ہے کیونکہ تمہارے پیٹ حرام غذاؤں سے بھرے ہوئے ہیں. تو اب چاہے وہ حلال کا لیبل اس کے اوپر لگا دیا جائے، بہت سے باہر ویسٹرن کنٹریز کے اندر باقاعدہ ایسے ڈبوں کے اوپر مثلا حلال لکھا ہوا ہوتا ہے یا کوئی سرٹیفکیٹ وغیرہ ہوتا ہے. مقصد صرف یہی نہیں کہ آپ کو صرف ایک یاد دہانی کرنا، آغا سیستانی بھی فرماتے ہیں اور دیگر مراجع کا کہ سرٹیفکیٹ یا کسی چیز کا حلال لکھے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جبکہ آپ کو خود یقین اور اطمینان نہ ہو کہ یہ چیز حلال ہے اس کے اندر. تو اگر کوئی بھی شخص حرام اس طرح سے کوئی چیز اس کے جسم کے اندر جائے گی تو اس حرام غذا سے جو توانائی حاصل ہوگی وہ انسان کے رگ و پے کے اندر سرایت کرتی. وہی ہے کہ اگر کوئی چشم برزخی رکھے تو واقعی وہ دیکھ سکتا ہے کہ وہ کیسا وہ آگ سی ہے جو اس کے رگ و پے کے اندر چلتی چلی جا رہی. تو اب وہ کیا ہوگا، اس سے ایک خاص ایک ظلمت پیدا ہوگی، ایک تاریکی پیدا ہوگی اس کے جسم کے اندر جیسی یہ چیز جائے گی. مثلا آنکھ کے اندر وہ توانائی جب جائے گی حرام غذا کی یا مشکوک غذا کی یا جس کو اسلام نے منع کیا اس غذا کی، تو اب اس آنکھ کو خدا کی نافرمانی کے اوپر آمادہ کرے گی، حرام نگاہ اس کے اوپر ڈالی جائے گی. باقاعدہ اس پہ مدرسے کی کتاب بھی جس کو لیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے زبان کے اندر یہ توانائی جائے گی. اب ہر قسم کی اس زبان کی جتنے بھی گناہ ہیں اس سے زبردستی وہ کروائے گی وہ توانائی، کیونکہ اس میں حرام توانائی آ چکی ہے. اسی طریقے سے چاہے وہ غیبت ہو، جھوٹ ہو، دیگر حرام ہو، اسی طریقے سے جہاں جس اعضاء و جوارح میں وہ چیز جائے گی وہ توانائی جائے گی، اس کو برائی کے اوپر آمادہ کرے گی. اور بس ایک بار بھی اگر یہ جسم کے اندر پہنچ جائے تو بہت بڑے نقصان کا باعث بنتی. یہی وجہ ہے کہ شہید دستِ غیب شیرازی نے باقاعدہ کتاب گناہ کبیرہ کے اندر ایک عباسی بادشاہ جس کا نام مہدی تھا اس کا ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ اس نے ایک عالم دین کو بلوایا تھا اپنے پاس جن کا نام تھا شریک ابن عبداللہ، اور کہا تھا شریک تمہیں 3 باتوں میں سے ایک بات تو ضرور قبول کرنی پڑے گی. اس نے پوچھا کیا؟ کسی صورت مان نہیں رہے تھے کہ میں ظالم بادشاہ کے پاس کیا کرنے جاؤں گا. کہا کہ یا تو تم قاضی بن جاؤ، اگر قاضی بننے سے انکار کرو گے تو ٹھیک ہے پھر تمہیں بچوں کا میرے استاد بننا پڑے گا، یا یہ کہ اگر دونوں باتیں تمہیں قبول نہیں ہیں تو تمہیں ایک وقت کا کھانا میرے ساتھ کھانا پڑے گا. عباسی بادشاہ نے جو مہدی تھا اس نے
کہا کہ 3 باتوں میں سے ایک بات ضرور قبول کرنی پڑے گی. عالم دین نے بہت سوچا, کہا کہ سب سے آخری والی بات ذرا آسان لگ رہی ہے, ایک وقت کا کھانا ہی تو کھانا ہے, اور کہا کہ میں آخری بات کو قبول کرتا ہوں. جیسی بادشاہ کے باورچی نے یہ بات سنی تو کہا کہ اب شریک ابن عبداللہ نجات نہیں پا سکے گا. اس نے ایک دفعہ فقط بادشاہ کے ہاں کا کھانا کھایا, ظلم پر مبنی مال اس کے جسم کے اندر گیا, وہ حرام مال. اس کے بعد اس نے قاضی کا عہدہ بھی قبول کیا اور بادشاہ کی خوشنودی کے لیے ہر قسم کے ناجائز فتاوے بھی دی, صرف ایک وقت کے حرام کھانے نے. اور وہ بعد میں ملتا ہے کہ شریک ابن عبداللہ قاضی بننے کے بعد اتنا زیادہ سخت گیر ہو گیا تھا کہ گندم کی ایک ایک تھیلی کے اوپر اتنا زیادہ سخت گیری کرتا تھا, اور جب لوگ شکایت کرتے تھے تو کہتا تھا کہ میں نے گندم سے زیادہ قیمتی چیز اپنی بیچی ہے, اپنا ایمان. میں ایک ایک گندم کی ایک یعنی بہت زیادہ لوگوں کے اوپر اس نے مظالم کی. تو آپ نے دیکھا کہ صرف ایک وقت کا اگر مال حرام جسم کے اندر چلا جائے تو کتنے اثرات رکھتا ہے, اور پھر ایک سیریز ایک گناہوں کی چل پڑتی جب ہم اس کے بعد اپنے آپ کو بے بس سمجھتے ہیں گناہوں کے مقابلے میں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص لقمہ حرام کو کھاتا ہے تو زمین و آسمان کے تمام فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ حرام خوری کے ساتھ کی جانے والی جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ بھربری مٹی کے اوپر تعمیر شدہ عمارت کی طرح سے ہیں کہ جو کہ بہت جلد منہدم ہو جاتی. یعنی آپ نے دیکھا کہ کتنی زیادہ لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ان کے اندر کوئی تبدیلی واقع ہوتی نظر نہیں آتی. اس کی ایک بہت بڑی وجہ اس قسم کے اموال ہیں جو جسموں کے اندر جاتے ہیں پھر اپنے اثرات چھوڑتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب حرام غذا اندر جاتی ہے تو وہ مجبور کرتی ہے اعضائے جسمانی کے حرام استعمال پر. اور خاص طور پر علماء فرماتے ہیں 3 روحانی بیماریاں ایسی ہیں جو لازمی اس قسم کے اموال سے ضرور پیدا ہو جاتی ہیں. ایک تو حسد ضرور پیدا ہوتا ہے, مال حرام جب جسم کے اندر جاتا ہے تو وہ ایک حسد پیدا کرتا ہے, جہالت پیدا کرتا ہے اور غفلت پیدا کرتا ہے. اور یہ ہم تینوں چیزیں معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. اس میں سے ایک بھی اگر ہو, مثلا اگر کسی کے پاس جہل بھی آ جائے تو بہت کافی ہے اس کی عاقبت اور دنیا اور آخرت دونوں برباد کرنے کے لیے. غفلت کی زندگی بھی گزارتا ہے اسی جہالت میں رہتے ہوئے, اور پھر اس کے علاوہ حسد. یہ 3 بیماریاں خاص طور پر یہ تو ضرور مال حرام سے پیدا ہوتی. اس کے مقابلے میں جو حلال غذائیں ہیں, حلال غذائیں یہ اس کے اندر بہتری پیدا کرتی ہیں, اس کی روحانیت کو قوی کرتی ہیں. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان, کہ دیکھو زمین میں جو حلال اور پاکیزہ غذائیں ہیں تم انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے رستے کے اوپر نہ چلو. علماء فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں کہ جو کہ باقاعدہ اس سے پیدا ہوتی ہیں حلال غذا کھانے سے جو اثرات, اس میں ایک تو صبر اور استقامت کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اگر انسان حلال کھاتا ہے. اس کے بھی تو اثرات ہیں, صرف حرام کھانے کے تو برے اثرات نہیں, حلال اور پاکیزہ غذا کھانے کی اپنی صفات ہیں جو کہ روحانی طور پر انسان کے اندر پیدا ہوتی. مثلا زہد اور ایثار اس کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. زہد بھی پیدا ہوتا ہے, ایثار بھی پیدا ہوتا ہے, صبر بھی پیدا ہوتا ہے, قناعت بھی پیدا ہوتی, جفا کشی پیدا ہوتی. جبکہ جو اگر کوئی شخص حرام غذا کھاتا ہے تو حرص و حوث اس کے اندر پیدا ہوتی ہے, خواہشات نفسانی اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں, خود غرضی پیدا ہوتی ہے, عیش کوشی, ہر وقت بس سہل پسندی اس کے اندر مبتلا رہتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو علماء ایک اور چیز بھی فرماتے ہیں کہ اس کو ہر کثرت قلت محسوس ہوتی. حرام کھان دیکھیں آپ, جو مال حرام کھائے چلا جا رہا ہے, ہر ناجائز ذریعے سے پیسہ جمع کرتا چلا جا رہا ہے, لیکن کسی بھی صورت اس کی وہ حوث کم ہونے میں نہیں آتی, اسے ہر کثرت قلت محسوس ہوتی. تو بہت سارے وہ افراد کے جو کہ والدین جو اپنی اولاد کی بہراروی سے پریشان ہیں, وہ اپنی غذاؤں کے سلسلے کو ضرور انہیں چیک کرنا چاہیے کہ کوئی مال حرام یا اس طرح کی کوئی ذریعوں سے مال اندر تو نہیں جا رہا ہے. چند چیزوں کی طرف میں آگے اشارہ بھی کروں گا, اور اتنی اہمیت ہے ان چیزوں کی. اگر ہم واقعی آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی بیان ہوئی ہیں کہ اس سے ہم سرسری طور پر تلاوت کرتے ہوئے ترجمہ پڑھتے ہوئے گزر جاتے ہیں, لیکن غور نہیں کرتے کہ اس میں اندر کیا بات بیان ہوئی ہے. مثلا جو اگر اصحاب کہف کا واقعہ, اس اصحاب کہف کے غار کے لحاظ سے بہت سارے غار ادھر ادھر پائے جاتے ہیں جو کہ کوئی بھی اس میں اوتھینٹک نہیں ہے کہ کون سا وہ غار تھا. تو بہرحال کہ اصحاب کہف جب کئی 100 سال کے بعد نیند سے بیدار ہوئے تھے تو شدید بھوک کے اندر مبتلا تھے, شدید بھوک ان کو لگی ہوئی تھی.
اس کے باوجود انہوں نے ایک شخص کو غذا لینے کے لیے بھیجا، اصحاب کہف نے اپنے میں سے ایک شخص کو کہ جاؤ تم غذا لے کر آؤ، لیکن دیکھو دیکھ بھال کر غذا خریدنا، اور جو غذا سب سے پاکیزہ تم کو نظر آئے وہ خرید کر لانا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ باہر ایسے افراد موجود ہیں کہ جو نجس اور ناپاک ہیں اور مردار فروخت کرتے ہیں. مثلا کافر کا اگر ذبیحہ اس انداز سے ہے تو اس سے بھی احتیاط کرتے ہوں گے وہ لوگ. تو قرآن کی اگر سورہ کہف کی اگر آیات آپ دیکھیں تو اس کے اندر جو بالکل آخر کے اندر جو ہے وہ یہی کہ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، دیکھو کہ سب سے پاک اور پاکیزہ غذا وہ لے کر آنا. تو دیکھیں قرآن کے اندر بھی اس کی کتنی تاکید ہے کہ اصحاب کہف کئی سو سال کی نیند کے بعد بیدار ہوئے ہیں، شدید بھوک لگی ہوئی ہے، اس وقت تو جو بھی مل جائے مثلا یا اس کا تذکرہ بھی نہ کرتے، لیکن خصوصیت کے ساتھ کہلوا کر بھیجا کہ دیکھو صرف پاک و پاکیزہ غذا لے کر آنا. تو ان تمام چیزوں کے دیکھیے بڑے روحانی اثرات ہیں. دیکھیے اگر اس غذا کا انسان خیال کرنے لگے اور حلال غذائیں کھانے لگے تو جیسے کہ ایک روایت کے اندر ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری دعائیں ہیں وہ قبول ہو جائیں. پیغمبر نے فرمایا پھر اپنی غذا کا خیال کرو اور دھیان رکھو کہ تمہارے پیٹ میں کوئی حرام چیز داخل نہ ہونے پائے، پھر تم جو بھی دعا مانگو گے وہ دعا قبول ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے آج لوگوں کے اندر کتنا زیادہ اس بات کی وہ پائی جاتی ہے کہ بھائی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں. لوگ کتنا زیادہ مدرسے میں بھی لیٹرز لکھتے ہیں کہ ہم نے سارے دعائیں جتنے بھی بتائے گئے تھے طریقے سب پہ عمل کر ڈالے لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. تو مال حرام کسی نہ کسی بہت سارے فیکٹر سے ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ مال حرام کسی نہ کسی انداز سے جسم کے اندر جا رہا ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ شہید دست غیب شیرازی نے جو باقاعدہ اپنی کتاب گناہ کبیرہ لکھی ہے اس میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے اوپر اللہ نے وحی کی کہ اے عیسیٰ لوگوں کو یہ بات کہہ دو کہ مجھے نہ پکاریں اور اس وقت تک میں ان کی کوئی دعا قبول نہیں کروں گا جب تک مال حرام ان کے تصرف میں باقی رہے گا. اور یہ اگر اس حال میں مجھے پکاریں گے کہ مال حرام ان کے پاس ہوگا تو میں ان پر لعنت کروں گا، یعنی اللہ کہہ رہا ہے میں ان پر لعنت کروں گا، ان کی کوئی دعا کو قبول نہیں کروں گا. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو جابز کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر حرام ہو رہے ہیں، ان کی تنخواہ جو ہے وہ حرام ہوئی چلی جا رہی ہے. بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے مثلا سودی اسکیموں کے اندر پیسہ رکھا ہوا ہے. اچھا اس میں تو جائز ہے بغیر سودی نیت کے مثلا حکومتی اسکیموں کے سرٹیفکیٹس وغیرہ خریدنا، لیکن خریدنے کے بعد جو منافع اس میں ملتا ہے اس کا اگر 50% غریب کا واجب صدقہ نہیں نکالا تو پورا منافع لینا ان کے لیے حرام ہو جاتا ہے. اچھا تجارت بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، ان میں مسائل کا خیال نہیں کر رہے ہیں. کتنے لوگ چاہے وہ تنخواہ دار ہوں چاہے وہ بزنس کر رہے ہوں، بہت ہی کم افراد ہیں جو مال میں خمس کا خیال کر رہے ہیں، یا بہت سے ایسے ہیں جو خمس نکالتے تو ہیں لیکن شرعی مسائل کے تحت صحیح طور پر نہیں نکالتے. بہت سی چیزوں پر خمس واجب ہوتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اچھا اس کے اوپر بھی واجب ہے، اور کسی نہ کسی انداز سے وہ مال حرام جسموں کے اندر جا رہا ہوتا ہے. بہت سارے جیسے یہ میں نے کہا کہ فکس ڈپازٹ بھی اگر کسی نے اس طرح سے کرائے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہے، بغیر سودی نیت کے ایسے سرٹیفکیٹ لے سکتا ہے، لیکن اگر اس نے غریب کا حق نہیں نکالا اور اس کو استعمال کرتا گیا اس منافع کو تو سارا مال حرام جسم کے اندر گیا ہے. حتیٰ کہ وہ یہ نہیں کر سکتا کہ چلو وہ پچھلا جتنا ہو گیا وہ ہو گیا، آئندہ میں خیال رکھوں گا. پچھلا بھی جتنا اس نے اس انداز سے کھایا 50% وہ اب بھی مقروض رہے گا اور غریب تک پہنچانا پڑے گا. جب تک وہ حق ادا نہیں ہو جائے گا تب تک وہ معاف بھی نہیں ہوگا. تو یہ کتنی ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم دیکھتے ہیں. اسی طریقے سے لوگ خمس صحیح طور پر نہیں نکال رہے ہیں، بہت ساری چیزوں پر واجب ہوتا ہے، مخصوص چیزیں صرف پیسوں کو دماغ میں ہوتا ہے، لیکن اور گھریلو چیزیں ہیں جو کہ ابھی ہم خمس کا موضوع نہیں لے رہے کہ اس کی طرف توجہ دلائیں، بس ایک اشارہ کرنا تھا. اچھا اسی طریقے سے پھر اسی پیسے سے جو مال حرام والا ہے اس سے پھر مجالس اعضاء کے تبرک خریدے جاتے ہیں اور وہ تمام تبرک مومنین کے اندر تقسیم ہوتے ہیں. اور وہ والا مال جو مشکوک مال ہوتا ہے یا حرام مال ہوتا ہے وہ کچھ علماء کہتے ہیں وہ بھی اثرات رکھتا ہے. مثلا اگر کوئی شخص اس کے اندر کوئی زہر آلود چیز ملا دے یا مثلا وہ سڑا ہوا ہو تو سب کے پیٹ خراب ہوں گے، جسمانی اعتبار سے بھی اس کا نقصان ہوگا. تو روحانیت پہ بھی بعض اوقات ان تمام چیزوں کے اس لحاظ سے اثرات ہوتے ہیں. تو اپنے بھی ذرائع کو صحیح طور پر کرے، پھر دوسرے لوگوں کو مثلا اپنی اولاد کی تربیت کر رہا ہے، مومنین میں تبرک تقسیم کر رہا ہے، تو اس کے اندر بھی اس قسم کا کوئی حرام نہیں جانا چاہیے.
یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ علویہ گرگانی وہ اپنے درس میں ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ حرام غذا انسانی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی، اس کی روحانی زندگی کو بھی تباہ و برباد کرتی ہے اور دنیاوی زندگی کو بھی تباہ و برباد کرتی ہے۔ بظاہر ہو سکتا ہے اس کے پاس وہ مالدار ہو، پیسے نظر آ، لیکن ایسی پریشانیوں کے اندر گرفتار ہوتا ہے وہ شخص، وہ اپنے اثرات رکھتی ہیں یہ تمام غذائیں۔ تو اور اخروی زندگی اگر انسان کی برباد ہو جائے تو اس کے پاس کیا بچے گا پھر؟ اور یہی وجہ ہے کہ تاکہ یہ جو ہمارے جسموں میں بہت سارے ایسی چیزیں پہنچ جاتی ہیں جو بظاہر ہمارا حرام مال نہیں تھا، لیکن ہم کسی کے گھر گئے، کسی رشتہ دار کے ہاں دعوت میں گئے، جانا بالکل جائز ہے، اس کے گھر کھانا بھی جائز ہے، شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن جو اس انداز سے جو اثرات رکھتی ہیں وہ چیزیں، کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہاں اثرات رکھتی ہیں، تو اسی وجہ سے وہ اثرات آپ کے جسم سے نکل جائیں، جب ہی ہفتے میں 2 بار یا کوشش کریں کہ مہینے میں بھی اگر 1-2 دفعہ روزہ رکھ لیا جائے، ورنہ تو امام خمینی کا جو خود سازی چارٹ ہے اس کے اندر ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کے لیے انہوں نے جو ہے کہا ہے، اور جو ویسے بھی اگر کوئی شخص عام دنوں میں بھی اگر روزے رکھے تو اس روزے رکھنے کے نتیجے میں بہت سارے اس طرح کے مشکوک اموال جو نقصان پہنچاتے ہیں ہمارے جسم و روح کو، وہ روزے رکھنا ان کا جبران کر دیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے حکم بھی ہے کہ زیادہ کوشش کرے کہ انسان ہفتے میں 2 مرتبہ، 15 دن میں 1-2 مرتبہ، یا مہینے میں جتنے بھی اس کی جسمانی سہولت کے مطابق وہ اپنے جو ہے وہ روزہ رکھے۔ اپنے واجبات بھی اتارنے ہوتے ہیں اور مستحبات اگر اسے انجام دہی کرنی ہے تو اس لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ تو جب اس کی تاکید بھی کی گئی کہ بہت سارے ایسے اموال قہری طور پر بھی آپ کے جسموں کے اندر جاتے ہیں جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے روزہ رکھنے کے متعلق تو یہ بات ہوئی۔ اچھا، جو مشکوک چیزیں ہیں ان کے بھی اثرات ہوتے ہی نہیں، جو صریح حرام بھی نہیں ہیں لیکن مشکوک ہیں۔ مثلا جیسے وہی میں نے ابھی مثال دی تھی کہ آپ کو مسئلہ بھی بتایا تھا کہ مشکوک کوئی مچھلی جو شادیوں وغیرہ کے اندر رکھی ہوتی ہے، یا کسی جگہ آپ ریسٹورنٹ میں کھانے کے لیے گئے، اب آپ کو تحقیق کرنا پڑے گی کہ چھلکے والی مچھلی ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ کو کھانے کی اجازت نہیں۔ اسی طریقے سے مثلا کسی کافر ایئر لائن وغیرہ کے اندر سفر کر رہے ہیں اور وہاں ٹرے آ گئی کھانے کی اور اس کے اندر مچھلی رکھی ہوئی، تو آپ کو اس انداز سے جب تک یقین نہ ہو جائے آپ اس کو چھوڑ دینا ہوگا، کوئی اور آپ اس سے ڈش کا جو ہے وہ فرمائش کر دیں تو وہ آپ کو لا کر دے دے، لیکن مچھلی وغیرہ اس انداز سے نہ کھائیں۔ مسلمان ایئر لائن میں کچھ فقہا کے نزدیک، وہ بھی مسائل کے اندر نہیں جا رہا کہ جہاں اس کی اجازت ہے بھی، لیکن یہ کہ بہرحال آغا سیستانی کم سے کم وہ اجازت نہیں دیتے۔ تو اس لحاظ سے مشکوک چیزیں بھی کھانے سے آپ کے اخلاق پر اور آپ کی روحانیت کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں، توفیقات سلب ہونے لگتی ہیں، اور علماء فرماتے ہیں مشکوک جو چیزیں ہیں وہ کھانے سے کچھ ایسے برے معنوی اثرات ہوتے ہیں کہ جن سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی، یعنی صرف نظر کر کے بھائی اتنا تو چلتا ہے کہہ کے آپ نہیں یعنی اس کو انجام نہیں دے سکتے۔ پیغمبر اسلام کی اپنی سیرت میں بھی ملتا ہے کہ پیغمبر کے سامنے جب کوئی دودھ وغیرہ اس طرح سے آتا تھا تو پیغمبر جب تک حلال ہونے کا اطمینان نہیں کرتے تھے تب تک اس کو نوش نہیں فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ مجھ سے پہلے کے جو انبیاء ہیں ان کو بھی اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ فقط حلال اور پاکیزہ غذائیں وہ کھائیں اور فقط اچھے کام انجام دیں، باقاعدہ میزان الحکمہ کی جو روایت ہے۔ تو بہرحال پیغمبر اس انداز سے۔ اچھا، مشکوک چیزوں میں کچھ علماء اس لحاظ سے بھی کہتے ہیں جو بازار میں عام طور پر بازاری غذائیں جو ہوتی ہیں اکثر ان سے بچ نہیں پاتے۔ ابھی بھی ہو سکتا ہے میں نیچے جاؤں تو میرے لیے بازار سے کوئی چیز منگوا کے یہاں پر رکھی گئی ہو انتظامیہ کی طرف سے، لیکن بعض اوقات انسان مجبور ہوتا ہے، کھانی پڑ جاتی ہیں، لیکن بہرحال دماغ میں ضرور رہے کہ جتنا اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں، جتنا ان چیزوں سے، بازاری چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھ سکیں، کیونکہ بہرحال یہ اپنے برے اثرات تو رکھتی ہیں۔ خاص طور پر جو کھلی ہوئی ایسی بازاری چیزیں ہیں کہ جس پہ ہر شخص کی نگاہ پڑتی ہے، تو علماء فرماتے ہیں اس کے اندر تو لازمی بے برکتی پیدا ہو جاتی۔ شو کیس میں رکھی ہوئی چیزیں، مٹھائیاں، ہر شخص آ کے دیکھ رہا ہے، باہر سے گزرنے والے فقیر حسرت بھری نگاہوں سے اس کو ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، جو افورڈ نہیں کر سکتا وہ دیکھ رہا ہے، تو اس پر سے ایک برکت جو ہوتی ہے کھانے کی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور بے برکت اگر کوئی چیز ہو جائے تو وہ ایک لحاظ سے منحوس جسے کہا جائے، یعنی اگر ہم بے برکت کے لفظ کو ذرا ویسا بنائیں تو اس کو یہ کہا جائے گا۔ تو اس کے اندر یعنی پھر اول تو وہ مضر صحت بھی کتنی ہیں باہر والی چیزیں، تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یعنی ایک صاحب جو بالکل میرے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے پاس فرسٹ ہینڈ اس کی انفارمیشن ہے کہ ایک بہت بڑی
کھانے کے جو کراچی کے اندر خاص طور پر ایک جگہ ہے جہاں لوگ کھاتے ہیں، وہ مری ہوئی مرغیوں کا سب سے بڑا خریدار ہے. تو اب سوچیں کہ مردار اگر کوئی شخص کھا رہا ہوگا اس کے کتنے اثرات ہوں گے. آپ وہی بڑے ٹیسٹ اس کا ڈیولپ آپ نے کیا ہوا اور وہاں سے بار بار جو ہے چیزیں منگوائی جاتی ہیں، تو ان تمام چیزوں کے روح کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور سب سے اہم بات تو یہ کہ باقاعدہ جب رہبر معظم جب صدر ہوا کرتے تھے تو جب کہیں ظاہر بغیر ملکی دورے بھی کرنا پڑتے تھے تو باقاعدہ طور پر کھانوں کو، اس طرح کے کھانوں کو بالکل ریفیوز کر دیا کرتے تھے. اس وقت کی تصویریں کچھ طرح کا کھانا پیش کیا جا رہا، ظاہر ہے کہ جس اعتبار سے وہ نظر آ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں تو وہ ان کے لیے کھانا جائز بھی نہیں ہوگا اگر کوئی گوشت والی کوئی ڈش ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، لیکن وہ منع کر دیا کرتے تھے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ان سب چیزوں کے بڑے ویسے اثرات ہیں، اور اس حد تک ہیں کہ علامہ ہلی کے ایک بیٹے جو ان کا نام فخر المحققین تھا، یہ ایک ایسے نابغہ روزگار اور جینیس شخصیت تھے کہ نابالغیت کے زمانے میں مجتہد ہو گئے تھے. نابالغ تھے اور مجتہد ہو گئے تھے. فخر المحققین یعنی اپنے لقب ہی سے مشہور ہو گئے، علامہ ہلی کے بیٹے. اب علامہ ہلی نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب تمہیں علم میں اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی تو تم ایسا کرو کہ ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو درس دیا کرو. یہ تیار ہو گئے، نابالغ تھے، ممبر پہ بیٹھے. جب لوگ آ کر جمع ہوئے اور تقریر شروع کی، خطبہ پڑھنے کے بعد جیسی اپنی نگاہ اٹھائی تو چیخ ماری اور ممبر سے اتر کے نیچے کھڑے ہو گئے. علامہ ہلی نے کہا کہ بھائی کیا بات ہو گئی ایسی؟ کہا کہ بابا میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ کوئی سور نظر آ رہا ہے، کوئی گیدڑ نظر آ رہا ہے، کوئی چیتا نظر آ رہا ہے، کوئی یعنی جانوروں کو انسان کیسے درس دے. یعنی مجمع عام جو ایک عام لوگوں کا ایک مجمع تھا اس کے اندر ظاہر اب کیا ہے کہ اتنی زیادہ روحانیت قوی تھی. فخر المحققین کی سارے باپ کا گھر، وہاں گناہ کا کوئی وجود نہیں ہے، ہر وقت صرف واجبات اور مستحبات کا دورہ ہے. تو روحانیت اتنی قوی کہ لوگوں کی اصلی شکلیں نظر آنے لگی. علامہ ہلی سخت پریشان ہو کہ اس طرح تو دنیا کے اندر رہ ہی نہیں سکے گا. اب کہا ایک ہی ترکیب ہے اس کی کہ اس کی روحانیت کو کچھ کم کرنا پڑے گا. اچھا حرام کے ذریعے تو روحانیت کم نہیں کی جائے گی اس کی. کہا کہ تمام افراد جو میرے مقلدین ہیں میرے بیٹے کی اپنے گھر دعوت کریں. فخر المحققین چند دن لوگوں کے کھانوں کی دعوت میں گئے اور اس کے بعد پھر ممبر پہ جب آ کر بیٹھے تو اس کے بعد لوگ ویسے ہی نظر آنے لگے، روحانیت کم ہوئی اور جو عام شکلیں وہی نظر آنے لگی. اس کا معنی کیا ہوئے کہ مشکوک صرف حرام لوگوں کے گھروں کے اندر دعوت کھانے جانا، جب آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر کوئی معلوم نہیں کہ حرام ہے بھی یا نہیں ہے تو آپ کے لیے کھانا جائز ہے بالکل. لیکن کیا ہے کہ مال مشکوک جسم کے اندر گیا اور اس نے فخر المحققین کی روح کے اوپر ایک ایسے اثرات کو مرتب کیا کہ اس سے ان کی روحانیت کم ہوئی اور دنیا میں رہنے کے قابل ہو سکے. ورنہ اتنی روح قوی تھی کہ اصل شکلیں جو ہیں وہ دیکھ رہے تھے لوگوں کی. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھیے حرام کی بات بھی نہیں ہے، مشکوک کی بات میں نے صرف بات بتائی ہے کہ اس سے بھی کتنے روحانی اثرات اس لحاظ سے ہوتے ہیں. اور بہت سی روایات میں کہ بندہ اس وقت تک متقین کے درجے تک پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ وہ حرام چیزوں سے نہ بچے اور ان کو چھوڑ نہ دے جب تک. تو کیونکہ جو شخص بھی مشتبہ چیزوں کو انجام دینے لگتا ہے تو وہ سری حرام میں بھی داخل ہو جاتا ہے. دیکھیں کتنے ہمارے پاس سوالات آتے ہیں کہ کیا فلاں والا میوزک، جائز والا میوزک ہم سن سکتے ہیں، اور بہت ساری شیخیں لگاتے ہیں کسی طریقے سے. اچھا بہت سی چیزیں وہ جائز میں جا بھی سکتی ہیں، لیکن ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے بچوں کو وہ بالکل کارنر اور ایج کے اوپر کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ مثلا کبھی آپ اجازت دیں گے کسی شخص کو بچوں کو چھت پر جا کے کھیلنے کی جس کی کوئی باؤنڈری نہ ہو، وہ بالکل کنارے پر آپ کہیں ہاں کنارے تک تو اس کھائی کے کنارے تک کھیل سکتے ہو. بھائی جب کھائی کے کنارے تک گیا تو کبھی وہ گر بھی سکتا ہے، اس کے اندر گرنے کے امکانات ہو جائیں گے. تو آپ تمام ایسے افراد کے جو کہ ہر وقت کسی ایک ایج کو لینا چاہتے ہیں، ایک فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کسی مشکوک چیز کی طرف کہ ٹھیک ہے ابھی حالت شک میں فلاں موسیقی ہمارے لیے جائز ہو جائے، حالت شک میں فلاں گانا ہمارے لیے جائز ہو جائے، تو کیا ہوگا کہ وہ سری حرام کے اندر بھی جلدی گرفتار ہو جائے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ مشکوک چیزوں کو بھی چھوڑے تاکہ وہ حلال کی سمت کی طرف رہے، دور رہے کھائی سے، تاکہ وہ گرنے کے امکانات نہ ہوں. مثلا کب تک بچوں کو آپ روک سکیں گے؟ آپ نے اگر چند چیزوں کی اس اعتبار سے ان کو اجازت دی تو پھر وہ سری حرام گانوں کی طرف بھی چلا جائے گا. مشکوک غذا کو اگر بچاتے رہیں گے تو آپ حرام سے بھی بچیں گے، اور بالکل تمام اس کے اندر گرفتار اگر آپ رہیں، ہر قسم کے مشکوک، ہر قسم کے لاپرواہ ٹائپ کے ہو جائیں
تو کیا ہوگا کہ حرام میں پڑنے کے بھی آپ کے قوی امکانات ہو جائیں گے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو علی الخصوص دیکھنا چاہیے. تو مشتبہ چیزوں سے بھی انسان دور رہے, اور چھوٹی چھوٹی غلطیاں, اچھا والدین بھی اگر یہ غلطیاں کرتے ہیں نا تو ان کے اثرات ان کی اولاد کے اوپر نمودار ہوتے ہیں. ماں باپ کی بہت ساری بے اعتدالیاں, یعنی بے اعتدالی غذا کی کر رہی ہیں ماں, لیکن اس کے پیٹ میں بچے کو متاثر کر رہی. ایک چیز ایسی ہے, باقاعدہ تاریخ کے اندر ایک واقعہ ہے, اور وہ ہے علامہ مجلسی اور ان کے والد کا واقعہ. اصفہان میں علامہ مجلسی اور ان کے والد دونوں وہیں پہ ایک ہی جگہ پہ مدفون ہیں. اچھا, علامہ مجلسی پیدا ہو گئے اور ان کے والد تھے ملا تقی مجلسی. ملا تقی مجلسی, علامہ مجلسی اور ان کے برابر میں ان کے والد ملا تقی مجلسی. اچھا, ملا محمد باقر مجلسی ان کو چھوٹے سے تھے, ان کو مسجد لے کر گئے علامہ مجلسی کے والد. علامہ مجلسی چھوٹے سے تھے, بالکل مشکل سے 4 سال کی عمر ہوگی. مسجد میں پانی سے بھری ہوئی ایک مشک رکھی ہوئی تھی. لوگ نماز پڑھنے میں لگے, علامہ مجلسی 4 سال کی عمر کے, وہ گئے اور ایک سوئی انہوں نے لی اور مشک میں جا کر سوراخ کر دیا, سارا پانی بہہ گیا. اچھا, جب نماز ختم ہوئی ملا تقی مجلسی نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا, فوراً ہی فکر مند ہو گئے, اپنی زوجہ کے پاس آئے, کہا کہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے یہ ایسی حرکت کیوں کی نقصان والی کہ مسجد کا سارا پانی جو ہے مشک کا اس نے بہا دیا. کوئی نہ کوئی ہم سے, کیونکہ یہ بچہ تو نابالغ ہے, کوئی نہ کوئی ہماری ایسی بے اعتدالی اور غلطی ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. بہت دیر دونوں شوہر و بیوی, ظاہر ہے کہ دیندار گھرانہ, سوچ بچار میں لگے کہ ایسا کیوں ہوا. ہم تو یہ سوچتے ہیں نا, نہ جانے ہم نے کون سا ایسا گناہ کر دیا تھا کہ یہ مصیبت نازل ہو گئی, جبکہ ہر وقت گناہوں کے اندر مبتلا ہیں. وہ تو حقیقتاً نیک گھرانہ تھا, فکر مند ہوئے. ان کی زوجہ نے کہا کہ بس مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے, وہی مجھے اس کی سبب اور وجہ لگتی کہ جب علامہ مجلسی, یعنی یہ میرا بیٹا محمد باقر ہی جب میرے پیٹ میں تھا, تو اس وقت میں ہمارے پڑوس کے انار کا درخت کی ایک شاخ نکل کے ہمارے گھر کی طرف آ گئی تھی. تو میں بہت زیادہ شدید پیاس لگ رہی تھی, تو انار کو میں نے دیکھا اور ایک سوئی میرے ہاتھ میں تھی, تو میں نے سوئی اس انار کے اندر داخل کی, اس پہ جو رس لگ گیا وہ تھوڑی سی دیر کے لیے چاٹا میں نے اس کو, پھر فوراً ہی میں نے اس کو بہرحال منہ سے جو ہے وہ نکالا. فوراً خیال آ گیا کہ یہ تو پڑوسی کے گھر کا پھل ہے, اس کی اجازت کے بغیر میں نے کیسے استعمال کر لیا, لیکن کچھ تو وہ اندر چلا گیا. اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ آج اس نے اس مشق کے اندر سوراخ کیا. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ بچوں کو کتنی نقصان پہنچانے والی جو اس انداز کی چیزیں ہیں, جو ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں کہ خراب ہوئے چلے جا رہے ہیں, بے اعتدالی کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں, بے راہ روی کی طرف جا رہے ہیں, ان کے عقائد بھی خراب ہو رہے ہیں. تو بعض اوقات وہ ماؤں کی وہ غلطیاں ہیں, وہ غذائی غلطیاں, دیگر گناہوں کی غلطیاں جو بچوں کے اوپر بھی اس انداز سے اثر انداز ہوتی, تو اولاد کو بھی متاثر کرتی. اسی طریقے سے باپ مثلا اگر کوئی حرام کمائی گھر میں لا رہا ہے تو اس کے بچوں کے اوپر اثر انداز ہوتی. بہت سے بچے پریشان ہیں جو متوجہ ہو گئے ہیں اور مثلا باپ کو منع کرتے ہیں بھئی یہ حرام چیز جو ہے, آپ حرام کمائی جو ہے اس میں فلاں حرام ہے فلاں حرام ہے, مسائل کے تحت ہے, لیکن باپ اس کی کیئر نہیں کرتے. ایران میں بھی باقاعدہ علماء نے کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے. وہاں آپ کو پتا ہے کہ ایران میں واقعہ کربلا, اور اب دنیا میں بھی واقعہ کربلا کی کچھ تمثیلیں بنائی جاتی باقاعدہ, اس طریقے سے ایک پلے ٹائپ کا ہوتا ہے. وہ یہ الگ بات ہے کہ علماء نے مراجع اس کو پسند نہیں کرتے, اور اگر کوئی ایسا ماحول ہو کہ جہاں پر یہ توہین سمجھا جائے تو حرام بھی ہو سکتا ہے, لیکن ان کے ماحول میں اس کو توہین نہیں سمجھا جاتا. لوگ بہت دہاڑے مار مار کے روتے بھی ہیں. پورا واقعہ کربلا کو اصل میں پکچرائز کرتے ہیں, تو تمثیلیں بناتے ہیں اور لوگ کردار بھی بنتے ہیں اس میں. تو ایک باپ بھی اس کو دیکھنے کے لیے گیا, اس پورے واقعہ کربلا کو جو بنایا گیا تھا. تو اچانک سے اس کے باپ نے دیکھا کہ اس کا اپنا بیٹا وہ وہاں پر شمر کا رول کر رہا ہے. اچھا, بہرحال باپ دیکھ کے وہاں واپس آ گیا, گھر میں آیا تو بیٹے سے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے کوئی اور رول کر لیتے, تم شمر کا رول کیا, پسند نہیں مجھے بات آئی. اچھا, باپ کو بیٹا بار بار کہہ کے تھک گیا تھا کہ آپ کے فلاں جو آپ کاروبار کرتے ہیں اس کے اندر یہ حرام ہے یہ حرام ہے, لیکن باپ مانتا نہیں تھا. بیٹے نے جان بوجھ کے کہ باپ یہ دیکھنے کے لیے آئے گا شمر کا رول کرنا پسند کیا, اور باپ نے جب اس کے اوپر اعتراض کیا تو بیٹے نے کہا بابا حرام مال کھانے کا نتیجہ شمر بننا ہی ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے
کہ اگر اس انداز کی چیزیں مثلا باپ خیال نہیں کر رہا ہے، اپنے بچوں کی غذاؤں کا خیال نہیں کر رہا ہے، تو اس طرح کے اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تمام افراد کہ جو اس طرح اتنے بڑے ظالم بنتے ہیں تو یہ مال حرام ان کے جسموں میں موجود ہوتا ہے. تو اچھا، جب بھی مال حرام جسم کے اندر جاتا ہے تو دلوں کو تاریک بناتا ہے، برے برے خیالات، شہوانی خیالات، اخلاق رذیلہ، سوء ظنی، غیبت، لوگوں کی برائیاں، یہ اس کے خود بخود یہ چیزیں پیدا ہوتی چلی جاتی. یہ بھی روایت کے اندر آیا ہے کہ جو بندہ لقمہ حرام کھاتا ہے تو 40 روز تک اس کی جو ہے وہ کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی عمل جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ جو حرام سے جو جسم بنے ہیں وہ جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے بہت زیادہ مناسب ہے. روایت کے اندر یہ جملہ آیا ہے باقاعدہ. تو دیکھیں، ہم تو ہمارے ساتھ وہی مسئلہ ہو گیا نا کہ جسم اتنے زیادہ حرام کے عادی ہو گئے کہ بلکہ حلال غذا شاید اندر چلی جائے تو ان کو الٹی ہونے لگے یا قے ہو جائے. جیسے وہ کون سا وہ اخبار ایوننگ اسپیشل وغیرہ یہاں پہ نکلتا ہے چٹپٹی خبروں والا، اس میں یہ تھا کہ پرانی دشمنی کی وجہ سے خالص آٹا کھلا دیا. اب اس بیچارے کے ساتھ جو وہ خالص آٹا کھانے کا عادی نہیں تھا تو اس کے اسپتال جانا پڑ گیا اس کو. تو ہم لوگوں کے لیے ساتھ باقاعدہ کبھی کبھی یہ صورتحال بھی ہوتی ہے. تو جسم عادی نہیں رہے ہیں حلال اور پاکیزہ غذاؤں کے. تو اس حد تک اس کی یعنی حلال غذا کی اتنی زیادہ اس کے فائدے ہیں کہ پیغمبر فرماتے ہیں، سفینۃ البحار جو کتاب ہے، پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب بھی کوئی شخص حلال غذا کھاتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے سر کے کنارے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے لیے اس وقت تک استغفار کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ کھانا کھانے سے فارغ نہ ہو جائے. یعنی حلال غذا سے اتنا فائدہ کہ فرشتہ استغفار کے لیے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کھانے پینے کی جو چیزیں اس کے اندر جو حرام چیزیں، جیسے مثلا یہ شراب اگر کوئی شخص پیتا ہے معاذ اللہ، یہ بھی مرض بڑھتا جا رہا ہے. لوگ عام طور پر بہت سی خواتین تک اس کی عادی ہیں اور باقاعدہ لکھ کے پوچھتی ہیں کہ اس سے پیچھے چھڑانے کا کوئی ہمیں کوئی دعا طریقہ بتائیں. مردوں کو تو چھوڑیے، اب خواتین بھی اس کی معاذ اللہ عادی ہوتی جا رہی ہیں. ام الخبائث اسی وجہ سے کہا جاتا ہے اس کو کہ کھانے پینے کی چیزیں یہ روحانی، پھر انسان ہر قسم کی جسمانی اور ہر قسم کی روحانی برائی کے اندر بھی مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے. روح کو تباہ و برباد شراب کر کے رکھ دیتی ہے. دیکھا جائے تو ایک مشروبی تو ہے نا، اس کے جسم پہ اثر ہونا چاہیے تھا، نہیں، روحانی اثرات. تو بہرحال جو علامہ تقی جعفری جو قرآن کی آیت ہے کہ جو پاک و پاکیزہ زمین ہوتی ہے وہاں سے پاک و پاکیزہ سبزہ ہوا کرتا ہے، اور جو خبیث زمین ہوتی ہے وہاں سے خبیثی ہوا کرتا ہے. تو یہ دیکھیں کہ جسم کے اندر ہم کیا چیزیں ڈال رہے ہیں، تو اپنے ذرائع آمدنی کا خیال کرنا چاہیے. اور یہ بھی روایات کے اندر آیا کہ حلال رزق کمانا میدان جنگ میں تلوار لے کر مقابلہ کرنے سے زیادہ سخت شمار کیا گیا. ٹھیک ہے کہ آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ بہت مشکل ہے، واقعی مشکل ہو سکتا ہے ہو، کیونکہ ایک سے کرنے جا رہے ہیں ہم کاروباری معاہدہ، یا اپنا پارٹنر ہے وہ اس کا خیال نہیں کر رہا، ہمارے پاس جو پیسے یعنی پیسہ جمع ہے وہ انویسٹ کر رہے ہیں، پتہ چلا اس پہ پہلے سے خمس واجب الادا تھا، پروفٹ کہیں سے آ رہا ہے، اس کے اندر سود اور حرام چیز شامل ہوئی جا رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ مثلا بہت سارے لوگ جو مختلف جابس وغیرہ کرتے ہیں، عام آفس جابس جو پرائیویٹ جابس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی حرام کام بھی نہیں، لیکن حرام کس طرح سے شامل ہو جاتا ہے. مثلا ٹائمنگز کا اگر خیال نہ کریں، آپ نے مثلا 8 گھنٹے ٹائمنگز کا شروع میں ایگریمنٹ کیا ہے، معاہدہ کیا ہے آپ کا، اور آپ نہ دیر سے پہنچ رہے ہیں، جلدی اٹھ کر جا رہے ہیں، بیچ میں سے مثلا نماز پڑھنے کا آدھا گھنٹہ آپ کو دیا گیا تو آپ نہ 1-1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگا رہے ہیں، تو اتنے آپ سیلری کے مالک نہیں ہوتے جتنی دیر کا آپ نے وہ کام کیا. جیسے عام طور پر عام پرائیویٹ بینکس جو ہیں جو سودی کام کرتے ہیں، سودی اس میں جو جاب جو جتنی دیر وہ سودی کام کرے گا اتنی دیر کی تنخواہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی. تو اس کو اگر کوئی شخص مجبوری کے تحت یہ کام کر بھی رہا ہے بل تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ کوشش کرے کہ وہ جائز کوئی جاب تلاش کرے. لیکن اگر وہ مجبور بھی ہے تو جب تک جاب نہیں مل رہی تو اتنی دیر جتنی دیر بھی اس نے سودی کام کیا ہے اس کے ٹائم کو کیلکولیٹ کرے، اس کے برابر یا تو اس بینک سے تنخواہ نہ لے وہ، لیکن اگر وہ وہاں سے مل ہی رہی ہے تو لینے کے بعد اتنا مال اس کو حاکم شرع تک پہنچانا پڑے گا جو حرام کام کرنے کی جو اجرت ہے وہ بھی استعمال نہیں کر سکتا. تو کتنے ایسے ذرائع ہیں کہ حرام جسموں کے اندر اس انداز سے چلا جاتا ہے. جب بھی توبہ وغیرہ بھی قبول نہیں ہوتی. ایک شخص توبہ کر رہا تھا حضرت امیر المومنین کے سامنے کہ توبہ 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 کی آواز، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. امیر المومنین سخت ناراض ہوئے، اور طویل روایت ہے جس کو اب تو پیش نہیں کر رہا، کہا کہ جا پہلے اٹھ یہاں سے، اپنے جسم کو تو نے جو اب تک
گوشت تیرا حرام سے پیدا ہوا, اتنے روزے رکھ کے جسم سے وہ گوشت تیرا زائل ہو جائے, پھر تو توبہ کر, تب تیری توبہ قبول ہوگی. خالی صرف زبانی کہنے سے توبہ قبول نہیں ہوتی. تو یہی وجہ ہے بس آخری میں اس پہ ہم کہ اتنی زیادہ اس چیزوں کی اہمیت ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی بعض اوقات خیال کرنا ہوتا ہے کہ آیت اللہ جواد عملی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رہبر معظم کی خدمت میں گئے, کچھ حکومتی عہدیدار بھی تھے ایک میٹنگ کے سلسلے میں, تو وہیں پر یہ رہبر معظم کے بیٹے مصطفیٰ خامنہئی وہ بھی وہاں پر موجود تھے. جب کھانے کا وقت آیا تو رہبر نے اپنے بیٹے سے کہا, بیٹا تم اب گھر جاؤ, گھر جا کر کھانا کھاؤ. سب نے کہا کہ اگر رہبر موجود ہیں, مصطفیٰ ہمارے ساتھ ہی بیٹھ جائیں کھانے کے لیے. کہا کہ نہیں, یہ بیت المال کا پیسہ ہے, گھر میں کھانا موجود ہے, یہ اس کے لیے حرام ہے کہ یہاں پر بیت المال کے پیسے سے یہاں پر یہ کھانا کھائے, اس کو چاہیے کہ گھر جا کر کھائے. تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بظاہر ہمیں نظر آتی ہیں, لیکن وہی ہے کہ انسان اپنے جسموں میں, اپنی اولاد کے جسموں میں بھی ان حرام غذا کو پہنچنے سے بچائے. اگرچہ موضوع اتنا زیادہ طویل تھا, جسمانی اعتبار سے بھی آپ نے دیکھا کہ بس صرف یہی غذائیں تو نہیں ہیں, اس کے بعد بھی بہت ساری ایسی ہیں, لیکن ایک لمحہ فکریہ ایک لحاظ سے آپ لوگوں کو دے دیا گیا ہے کہ آپ اس پر غور کریں ان تمام چیزوں پر, اور ایسی خود غذاؤں کی تلاش میں رہیں تاکہ یہ روحانیت کو قوی سے قوی آپ کی جو ہے وہ بناتی چلی جائیں. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.